عید کے رات اور دین کی سنتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے رات اور دین کی سنتیں۔ نمبر 1، عید کے رات عبادت کے لیے بیدار رہنا مستحب ہے۔ عید کی رات عبادت کے لیے بیدار رہنا، جاگنا، عید کی رات میں بھی اللہ کی عبادت کرنا یہ مستحب ہے۔ چنانچہ دارقطنی کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص عیدین کی رات بیدار ہے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے قلوب مردہ ہو جائیں گے، اور رات کا اکثر حصہ عبادت کرنے سے پوری رات بیدار رہنے کا ثواب ملے گا۔ رات کا اکثر حصہ، اگر کوئی کیا کرتا ہے آدھی سے زیادہ جاگتا ہے، اکثر حصے میں عبادت کرتا ہے تو پوری رات کو اس کو ثواب ملے گا۔ عیدین کے لیے غسل کرنا، خوشبو لگانا، بدن کے زائد بالوں کو زائل کرنا اور بدبو زائل کرنا، اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ البتہ سفید کپڑوں کا پہننا افضل ہے۔ اسی طرح امامہ باندھنا بھی مستحب ہے۔ امامہ باندھنا خصوصاً حفاظ علماء اس کا خاص اہتمام کریں، دیگر حضرات بھی امامہ باندھیں۔ عید کے غسل کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ عید کے غسل کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ مذکور امور غسل وغیرہ ہر آدمی اور عورت کے لیے مستحب ہے، خواہ وہ نماز عید کے لیے جائے یا گھر میں بیٹھا رہے۔ لہذا اچھے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا ہر ایک کے لیے مستحب ہے، چاہے عید کی نماز کے لیے آئے یا کوئی بیمار ہے یا عورتیں نہیں آ رہے تب بھی ان کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ عید الفطر میں نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ چیز کھانا مستحب ہے، اگر ممکن ہو تو کھجور تاک عدد کھانا سنت ہے۔ عید کے لیے آئیں گے اس سے پہلے کھجور کھائیں، 1، 3، 5 اس طرح یا کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں، یہ کھانا سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے فجر بعد صبح سویرے جانا مستحب ہے تاکہ اپنے لیے جگہ پکڑے اور نماز کا انتظار کرتے رہے۔ عید کی نماز کے لیے چل کر جانا سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے چل کر جانا سنت ہے۔ آدمی اپنے پورے گاؤں میں جہاں پر بھی ہے 5-7 منٹ میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ عید کے لیے بغیر وعی کے آ جائے۔ اگر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے چل کر نہیں جا سکتا تو سوار ہو کر جائے، البتہ واپس لوٹتے وقت تندرست آدمی کے لیے بھی سوار ہونے میں حرج نہیں۔ عید الفطر کی نماز تھوڑی تاخیر سے اور عید الاضحیٰ کی جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ امام کے لیے نماز عید سے پہلے اور بعد میں سنت پڑھنا، نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ مقتدی کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ مقتدی حضرات جو پہلے آ جاتے ہیں تو اس کو اگر اشراق کا جاز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، امام کے لیے مستحب نہیں۔ عید کے دن آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، مصافحہ کرنا، اسی طرح سمجھ لیجیے کہ تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنک کہنا یہ مستحب ہے۔ کچھ الفاظ پڑھے، دعا دیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یا تم سے اچھے اعمال کیا کرے، قبول کرے، تقبل اللہ منا ومنک اس طرح کہیں۔ گلے ملنا یہ سنت نہیں ہے، عید کے دن خاص گلے ملنا سنت نہیں ہے، البتہ جائز ہے، خوشی کے موقع پر کوئی گلے ملتا ہے تو جائز ہے، سنت سمجھ کے نہ ملے۔ سنت اس کے لیے ہے جو سفر سے آتا ہے، اور سفر سے کوئی واپس آ جائے، کافی زمانے کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہے تو اس کے لیے سنت ہے، ورنہ عام حالت کے اندر یہ جائز ہے۔ ممیز بچے کو عید کی نماز کے لیے لانا مباح ہے۔ ممیز بچہ جو تقریباً 6-7 سال کا رہتا ہے اس کے نماز کے لیے لے کے آئے، البتہ ہمارے عادت ہے کہ 2-3 سال کا ہی بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو لے کے آ جاتے ہیں، تو اس کو اتنی عمر میں بچوں کو نہ لائیں، بلکہ جو ممیز بچے ہیں، سمجھ والے بچے ہیں ان کو لے کے آئیں۔ عید کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق کثرت سے صدقہ کرنا، مسلمان بھائی کی ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کرنا اور خوشی کے اظہار کے لیے محرم رشتہ داروں کی ملاقات کرنا مندوب ہے۔ جو محرم عورتیں ہیں ان کے لیے ملاقات کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ پورے خاندان کی ملاقات کر رہا ہے، سب عورتوں کی ملاقات کر رہا ہے، بلکہ جن سے پردہ ہے ان سے ملاقات نہیں کرنا ہے، ان کی غرض سے نہیں جانا، بلکہ جن سے پردہ نہیں ہے شریعت میں، جیسے بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بیٹی ہے، تو جن کی جو محرم ہیں ان کی ملاقات کے لیے جائیں۔ عورتوں کو بھی گھروں میں عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، جس طرح سے مرد حضرات عید کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اسی طرح عورتوں کے بھی سنت ہے۔ ہماری طرح پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیر، دوسری رکعت میں 5 تکبیر،
اگر ہماری طرح نہیں پڑھ سکتے کم سے کم عید الفطر کی نیت سے 2 رکعت ساتھ بھی پڑھ لیں تب بھی یہ سنت ان کے لیے ادا ہو جائیں. اور احناف کی یہاں شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. احناف کے یہاں شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں عورتیں. عید کے دن خاص طور پر قبرستان جانا یہ بدعت ہے. عید کے دن قبرستان جانا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. سال بھر آپ چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. حدیث میں حکم ہے کہ بھائی قبر کی زیارت کرو، وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے. لیکن خاص عید کے دن جانا، اس کو ثواب کس چیز سمجھنا، یہ بدعت ہے. عید کے دن سال بھر میں ہونے والے انتقال شخص کے گھر جانا یہ بھی بدعت ہے. عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی کا اظہار ہونا کہ غم کا. حدیث میں کسی کے انتقال پر صرف 3 دن غم منانے کا حکم دیا ہے. ہاں اگر بیوی ہے تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کا غم ہے. اسی طرح مرد اور عورت کو سر کے سفید بال کو اور مرد کو داڑھی کے سفید بال سرخ یا زرد رنگ یہ لگانا یہ سنت ہے. کسی کے سفید بال ہو گئے تو اس کو لال کلر لگانا یعنی کہ پیلا کلر لگانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت ہے. البتہ کالا کلر لگانا یہ حرام ہے. سیاہ کلر لگاتے ہیں یہ کیا ہے؟ حرام ہے. کیونکہ ایسی قوم کے متعلق حدیث میں آیا کہ وہ جنت کی خوشبو نہ پائیں گی. ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی روایت. لہذا بہت سارے ہمارے جوان کیا کرتے ہیں؟ خوبصورت دکھنے کے لیے کالا کلر لگاتے ہیں. یہ دکاندار حضرات ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ کالا کلر رکھے ہی نا، اس لیے کہ اگر کوئی انگور بیچ رہا ہے اس نیت سے کہ سامنے کا شراب بنائے گا تو ایسے کو انگور بیچنا حرام ہے. تو اپنے کو معلوم ہے کہ یہ شخص خراب کام کرے گا، ہم اس کو کالی مہندی بیچ لگیں گے تو ایسی صورت میں ان کو یہ مہندی بیچنا بھی حرام ہو جائے گا. اسی لیے دکاندار یہ کالی مہندی اپنے دکان میں رکھے ہی نہیں، بلکہ صرف لال مہندی ہے، پیلی مہندی ہے، جو بھی کالا چھوڑ کر کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں. اس کے لیے اس سے خاص احتیاط کریں. عید کے جو تکبیرات ہے وہ مغرب سے کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتے ہیں. جب تک امام صاحب نماز شروع نہیں کرتے تب تک تکبیر کا کیا رہتا ہے؟ وقت رہتا ہے. اور تکبیر میں خاص اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یہاں پر جو تکبیرات پڑھی جائے گی نا، جیسے ہمارے ماشاءاللہ مؤذن صاحب عثمان جناب پڑھاتے ہیں، ہم مولانا تکبیرات پڑھاتے ہیں، تو ایک پڑھاتا ہے تو دوسرے خاموش رہتے ہیں. تو خاموش نہیں رہنا بلکہ مؤذن کے ساتھ اور امام کے ساتھ تکبیر پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے. یہ اسٹاپ ہے ہی نہیں. جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو سب سے اہم جو کام ہے تو تکبیرات کا کام ہے. تو مؤذن صاحب جو تکبیر پڑھیں گے تو اس کو ہم کو خاموش ان کی تکبیر سننا نہیں بلکہ ان کے ساتھ میں تکبیر پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ سال بھر روزے رکھنے کی طرح ہے. ان روزوں کو عید کے بعد متصل اور مسلسل رکھنا یہ افضل ہے عبادت کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں. البتہ شوال کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت اور متفرق رکھنے سے بھی اصل سنت حاصل ہوں گی. اگر کسی کو جیسے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے اور ان روزے کے ساتھ اس کی قضا کرے تو ان دونوں کی سنت ادا ہو جائے گی اور دونوں کی نیت کر لے. کسی کے رمضان کی قضا باقی ہے تو شوال کی اور رمضان کی دونوں کی کیا کرے؟ نیت کر لے. پورا مہینہ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، فوراً رکھنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے. البتہ احناف کے نزدیک یہ دونوں ایک میں داخل نہیں ہیں. احناف کے نزدیک رمضان کی قضا الگ ہے اور شوال کے روزے الگ الگ ہیں، ان کو الگ الگ رکھنا پڑیں گے. اور شافعی کے نزدیک دونوں ایک میں شامل ہو سکتے ہیں، دونوں کی رات میں نیت کر لیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.